آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ ارض مقدس اور فلسطین کی، ملک شام کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جس کا یہ 10واں ایپیسوڈ پارٹ 10 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہیرود اعظم کے دور میں ہوئی۔ ہیرود اعظم نے، جو روم کا بادشاہ تھا اور مجوسی تھا، اس کا یہ ارادہ تھا کہ ملک شام اور فلسطین میں ہیکل کی تعمیر اور وہاں کی آباد کاریوں کو بڑھا کر اور وہاں پر بہت خوب سیم و زر بنا کر یہودیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لوں، تاکہ آگے چل کے میں مصر پر حملہ کروں یا پھر اور کوئی ملک پر حملہ کروں تو ان یہودیوں کا ساتھ بھی مجھے مل جائے۔ لیکن ہیرود اعظم بڑا ڈاکو قسم کا اور بہت ہی زیادہ لوٹ کھسوٹ کرنے والا انسان تھا، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود، ساری کی ساری سلطنت کی بہت ساری چیزوں کو ہیکل کی تعمیر میں لگانے کے باوجود وہ یہودیوں کا دل نہیں جیت سکا۔ یہودی اس سے متنفر رہا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس سے دور رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد ان کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں لائیں۔ بیت المقدس میں انہیں اس نیت سے لائیں کہ میں یہاں پر ان کا نذرانہ پیش کروں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کے قانونی اعتبار سے سن آف لا قرار دیے گئے، قانونی سن اور بیٹا قرار دیے گئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ جب وہ 12 سال کی عمر میں بیت المقدس پہنچے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ میری ماننے والے ہیں، میری کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہے، اور جو میری نہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں تو ان کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو وہاں کے رہنے بسنے والے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور انہوں نے ان سے متنفرانہ انداز میں کچھ باتیں کہی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانیں گے تو یہ جو ہیکل ہے اور جو یروشلم کی خوبصورتی ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور وہ سارا کا سارا زمین دوز کر دیا جائے گا اور زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے ان کی بات کی ذرا پرواہ نہ کی، چونکہ اس دور میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 سال کے دور میں ان کے پاس بڑی آسائش کا سامان اور بہت ہی زیادہ فراوانیاں ان کے پاس موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل پرواہ کیے بغیر ان کو وہ دھمکیاں دینے لگے اور ستانے لگے۔ ان کی بات نہیں مانتے ہوئے خاموش نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کیا، انہیں ستانا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آگے کی تباہ کاریوں اور اس ہیکل اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کہہ کر پھر وہ اپنے شہر ناصرہ کی طرف لوٹ گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 29 سال کے ہوئے، 28 سال کے ہوئے، بار بار وہ اس دوران 5 سے 6 مرتبہ ملک شام اور فلسطین آیا کرتے اور بار بار یہودیوں کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی، اور انہوں نے اسی طریقے سے اپنی روش پر چلتے ہوئے اور اپنی بدکاریوں کو جنم دیتے ہوئے انہوں نے بڑی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیا کرتے تھے اور ان کے ماننے والوں کو بھی تکلیف دیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، جن کو قرآن کریم کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ حواری ہیں، اور ان کی تعریف بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کون کرے گا، یعنی نیک اعمال کر کے اور مجھ پر ایمان لا کے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اور مسلمان بن جائیں گے، اس کے فرمانبردار بن جائیں گے اور سختی کے ساتھ غیروں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا کہ اپنے حواریوں کو، جن کی تعریف قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ ایک جنگل سے کسی طرف کوچ کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو اس سفر کے دوران ایک چرواہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جیسے ہی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑی، اس نے ساری زندگی کی تکلیفوں اور کڑواہٹوں اور ساری کی ساری چیزوں کو بھول کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گرویدہ ہو گیا اور ان کا ماننے والا بن گیا۔ تو وہ فوراً اپنی سارے کے سارے اونٹ، بیل، بھینس، جو بھی اس کے پاس تھے جس کو وہ چرا رہا تھا، سب کو چھوڑ کر وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیادت کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے، حواری پیچھے چل رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ نورانی چہرہ اور یہ شان و شوکت میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، جیسے ہی آپ کو دیکھا میرا دل آپ کی طرف لپکا اور میں آپ پر ایمان لا کے آپ کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور پھر اسے حکم دیا کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ چلیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری میں وہ پیچھے آیا، تو پیچھے جو ان کے چل رہے تھے حواری چل رہے تھے، حواریین، جس کو کہا گیا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے صحابہ، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کہا گیا حواری۔ یہ حواری، اور اس زمانے کے سب سے زیادہ نیک اور بہترین لوگ یہ حواری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو جس کی سیدھ میں آیا تھا، وہ چرواہا جس کے بازو میں آیا تھا، ایک حواری نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد حقیرانہ نظر کو اس طریقے سے اس نے پھیر لیا کہ یہ، اور اس کا منشا یہ تھا کہ بڑا آیا، ایک زمانے تک چرواہا بنا رہا اور اپنے گناہوں کے گل چھروں کو اڑاتا رہا، عیش عیاشی میں زندگی گزارتا رہا، اور اب آیا اس کو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ 100 چچڑے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کا ایسے ہی کو منشا تھا کہ بھئی بہت ایک زمانے کے بعد آ گیا نیک اعمال کرنے کے لیے، وہی زندگی میں رہتا، یہ کوئی وقت ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا، یعنی اسے ایک نیکی کا تکبر اپنے ذہن و دماغ میں آیا اور اس نے اپنی حقارت سے بس ایک نظر پھیر لیا۔ تو یہ نظر پھیرنے کا وبال اس پر اس طریقے سے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل، میرے دو بندوں کا معاملہ اور فیصلہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے کہنا کہ عیسیٰ روح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اپنے دو بندوں کا فیصلہ سنانا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پیچھے آپ کا ماننے والا حواری ہے، اور ایک ابھی جو مسلمان ہوا ہے وہ ایک چرواہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ وہ چرواہا
جو بہت زمانے تک گناہوں کی زندگی میں رہا، لیکن سچی پکی توبہ کر کے آپ کے دائرے اسلام میں داخل ہو گیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ نیک اعمال کی طرف آ گیا، اسے خوشخبری سنا دو کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کا عیسائیت کو قبول کر لیا گیا اور وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن گیا ہے۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، اب ایک نئے انداز میں اپنی زندگی کو اسٹارٹ کرے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ آپ کو سنایا ہے۔ دوسرا ایک آپ کا حواری ہے جو آپ کے سیدھ میں چل رہا ہے، جس کو نیکی کا بڑا تکبر ہے کہ اس نے اپنی نیکی کے تکبر میں اس شخص کی طرف ایک حقیرانہ نظر سے دیکھا اور اس طریقے سے آنکھ کو پھرا لیا۔ اس کا دل یہ اظہار کر رہا تھا کہ وہ بڑا آیا اس ایک زمانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے لیے کہ توبہ کا تعلق تو اللہ سے ہے، اس نے کس طریقے سے ایسی حرکت کی۔ تو اس شخص کے بارے میں بھی ایک فیصلہ ہے اس حواری سے کہنا کہ زندگی بھر تو نے جتنی نیکیاں کی یہ اس عمل کی وجہ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ادنا سا عمل ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا اور کسی کو اپنے سے گیا گزرا سمجھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن فیصلہ کتنا بڑا ہے اس حواری سے کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ سنانے کے لیے آیا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں کہ اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال ختم کر دیے گئے، ہلاک اور برباد کر دیے گئے، تہس نہس کر دیے گئے۔ اب وہ پھر سے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو اور ان کی عیسائیت کو قبول کرے اور پھر سے وہ ایمان لا کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے۔ پچھلے سارے نیک اعمال اس کے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے واقعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو کمتر سمجھنا کتنا زیادہ بدترین گناہ قرار دیا ہے کہ ساری زندگی کے نیک اعمال اس کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اور ساری کی ساری زندگی کے گناہ اس وجہ سے کہ سامنے والا شخص تمہیں حقیر سمجھے، اس کی وجہ سے سامنے والے دوسرے شخص کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمل بڑا بدترین ہے اور بہت ہی زیادہ گھناؤنا ہے۔ اس سے بچنے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں آئے اور لوگوں کو آپ نے دعوت دی، ایمان اور یقین کی اللہ کی۔ لوگ وہاں کے یہودی نہیں مانے، بلکہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ چلے گئے، بار بار آتے اور سمجھاتے بتاتے اور وہ نہیں مانتے، پھر واپس چلے جاتے، پھر آتے دین کی تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ اس طریقے سے آپ کے کئی اسفار بیت المقدس کی طرف ہوئے، لیکن وہاں کے یہودی ماننا چھوڑ کر آپ پر ہٹ درمی اور بڑی سختی کے ساتھ آپ کو تکلیف دینا شروع کیے۔ اس زمانے میں جو بیت المقدس میں اور فلسطین میں 3 قسم کے یہودی رہا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں ایک فریسہ قبیلہ رہا کرتا تھا، فریسہ کو ماننے والے وہ قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے، اور ایک فقیہ رہا کرتے تھے، عزرا نے جو تورات کو اپنی یادداشت سے لکھا تھا اس کے ماننے والے، اس کی نسل کے ماننے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ دو تو پھر بھی کچھ نیک تھے، کچھ کسی کی اچھی بات کو سن کر اس کی طرف لپکتے دوڑتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف چلتے تھے۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ تھا، لبرل قسم کے لوگ۔ یہ لبرل قسم کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے بیت المقدس کے بالکل اطراف و اکناف میں انہوں نے کچھ ناچنے گانے کے اڈوں کو بنا دیے اور کچھ تھیٹر وہاں پر انہوں نے بنا دیے اور کچھ رقص و سرکس کے کچھ وہاں پر انہوں نے تعمیر کر دی، اور اس طریقے سے وہ ناچتے گاتے کہ یہ اول الذکر جو 2 طبقے کے لوگ میں نے بتایا کہ ایک فریسہ اور ایک فقیہ 2 رہا کرتے تھے، ان کے جب پادری اور ان کے جب جو ہے نا بڑے بیت المقدس میں عبادت کرتے تو ان کے سرکس اور ان کے ناچ گانوں کی محفلیں اور ان کے تھیٹروں کی آوازوں کی وجہ سے یہ لوگ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لبرل لوگ اتنا زیادہ وہاں پر اپنی شرارتوں کو مرکز بنا چکے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طریقے سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر فریسہ اور فقیہ کے کچھ لوگ تو عیسائی ہوئے، لیکن لبرل قسم کا کوئی ایک آدمی بھی وہاں پر مسلمان اور عیسائی نہیں بنا، اور یہ لبرل ہی تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ایک مستقل ذمہ داری لے لی، اور تکلیف دیتے ہوئے انہوں نے شاہ روم کے جو قبضے میں ابھی تک یہ فلسطین تھا ان کے پاس جا کر کے کہا کہ
یہ جو عیسیٰ ہے جس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ فلاں فلاں کی باتیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی ان باتوں کے ذریعے، اپنی اس کتاب کے ذریعے وہ اس طریقے سے لوگوں میں تقسیم کر دے اور لوگوں پر حکومت کرے، اور یہاں کا وہ اپنی ان باتوں کے ذریعے بادشاہ بننا چاہتا ہے، خلیفہ بننا چاہتا ہے، وہ یہاں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ یہاں پر حکومت نہ کرے۔ تو جب اس وقت کا شاہ روم نے اس بات کو سنا، اس بات کو سنتے ہی اس نے بڑا وہ کیا کہ میری یہاں پر حکومت ہے اور وہ اس طریقے سے یہاں پر بادشاہ بننا چاہتا ہے اور حکمران بننا چاہتا ہے، اور یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو یہاں پر تکلیف دینا ہے، اور اسی نے پھر آگے چل کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جب وہ اپنی عبادت میں مصروف رہیں گے اور جب وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے رہیں گے، اس وقت محاصرہ کر کے کچھ یہودیوں کو اندر بھیج کر کے ان کو نکال کے صلیب دے دی جائے، اور اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ یہاں پر کانوں کان خبر نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ان کے کمرے کو محاصرہ کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا گیا، اور وہ جو سب سے زیادہ اس بات میں ایکٹیو رہنے والا اور اس بات میں آگے بڑھنے والا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ فوراً تیزی سے نکالے اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا جائے، تکلیف دی جائے۔ تو وہ جب اندر گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ ہی فیصلہ فرما دیا۔ وہ فیصلہ اس طریقے کا اور اس قسم کا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا کہ وہ اندر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ اس شخص کو دے دی کہ وہ ٹھیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نظر آنے لگا۔ اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فیصلہ رفع سماوی کا فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فیصلہ ہوا کہ وہ رفع سماوی یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں، اور یہ جو شخص تھا اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دے دی گئی۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کی اور تاریخ کو تکمیل کے انداز میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Cosmic Big Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ فلسطین میں اس زمانے میں 3 قسم کے لوگ بسا کرتے تھے: فریسہ، فقیہہ اور لبرل قسم کے لوگ۔ لبرل قسم کے لوگوں میں جو ان کا بڑھا تھا اور اس وقت کا حکمران بھی تھا، جس کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے پینٹس بلاسٹ۔ یہ پینٹس بلاسٹ یہ خاص طور پہ اس نے اس طریقے کی بات کو اٹھایا کہ وہ
کاہنوں کی وجہ سے اور وہاں کے جو یہود تھے ان کے دباؤ میں آ کر کے اس بات کو اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھوپڑی کی جگہ صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے جانے والا پھر یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے نظر بند کر دیا یہودیوں کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شکل میں نظر آنے لگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم الگ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور یہ یہاں یہودیاں سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور وہاں پر جو ہیرود اعظم تھا اس نے ایک بڑا کالا کارنامہ انجام دیا۔ اس کے موت کا جب وقت قریب آیا اس نے بڑی کوششیں کی تھی کہ جو اب تک فلسطین اسی کی مملکت میں آیا کرتا تھا، وہ فارس سے یہاں پر حکومت کر رہا تھا۔ تو اب اس کے جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہودی مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے تو وہ خوشیاں منائیں گے، اور تاریخ میں یہ ایک نام درج ہوگا کہ اس ظالم کے اور اس ڈاکو قسم کے انسان کے مرنے پر بڑی خوشیاں منائی گئی تھی۔ تو اس نے ان خوشیوں کو نہ منانے کے خاطر ایک بڑا کالا اور گھنونا کارنامہ انجام دیا۔ وہ اس طریقے کا تھا کہ یہودیوں کے بہت بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے اور جو ان کے ماننے جاننے والے تھے، ایسے کئی لوگوں کو جس کی وجہ سے وہ یعنی روح سمجھے جاتے تھے پوری قوم کے، ان کو ایک جگہ دعوت کر کے بلایا۔ اور یہودی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ کا ہے، یہ ہمارے خاطر بڑے بڑے محلات تعمیر کرواتا ہے، اور اس نے ہیکل کی تعمیر کی اور یہ بڑی چیزیں کرتا ہے ہمارے دل میں محبت بٹھانے کے لیے، شاید اسی وجہ سے یہ بلا رہا ہے۔ لیکن اس کا بڑا کالا اور گھنونا ایک مکر اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ اس نے ساروں کو جمع کر دیا اور وہاں پر اس نے سب کو مغفل کر دیا ایک جگہ پر بند کر کے، اور اس نے اعلان کیا کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، جب میں 1 2 دن 4 دن کے اندر میں مر جاؤں تو ان سب کو وہیں پر نظر آتش کر دینا، جلا کے خاکستر کر دینا یا بری موت انہیں مار دینا، تاکہ قوم اپنے علماء کی جدائی اور اپنی قوم کے بڑوں کے سوگ منانے پر مجبور ہو جائیں اور اسی میں وہ مصروف رہیں، میری موت کی خوشی ان کو کبھی بھی دور تک محسوس نہ ہو۔ اس طریقے سے وقت گزر جائے تو پھر لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس نے بہت سارے یہودی علماء اور یہود کے بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کو اس نے جمع کیا، اور یہاں پر جب اس کی موت ہوئی اس کے ماننے جاننے والوں نے ان کو وہاں پر نظر آتش کر دیا، اور قوم پوری کی پوری انہی کے سوگ میں جو ہے نا چلتی رہی۔ یہاں پر اس کے مرنے کی خوشی کا کسی کو کوئی احساس نہ ہوا۔ اس طریقے سے ہیرود اعظم نے اپنے کالے پرچم کو لہراتے ہوئے اور کالے گھنونے عمل کو کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب 30 سال کے ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کے رفع سماوی کا فیصلہ کیا۔ جب آپ عبادت کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو پینٹس پلاسٹ نے اس کے لیے اس طریقے کا فیصلہ کیا کہ اب ان کو صلیب دے دی جائے، اور یہ پینٹس پلاسٹ بھی چاہتا تھا کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ایک نیک کام کرنے والے نیک آدمی ہے، نبی ہیں، تو میں ان کے خون سے بری ہوں، اس طریقے سے اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن یہودی کاہنوں کا جو قبیلہ تھا انہوں نے خاص طور پر اس کو کہا کہ یہ تم کو حکمرانی سے ہٹا کر یہاں پر لوگوں میں کچھ تقسیم کی باتیں کر کے اور کچھ اس طریقے سے اختلافات کی باتیں کر کے وہ یہودیت سے ہٹا کے عیسائیت میں لا کے وہ تم پر بھی حکمران بننا چاہتا ہے اور تم کو حکمرانی سے معزول کرنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان کے اوپر ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ میرا منشا لینا چاہتا ہے، ایسا دباؤ جب اس پر ڈالا گیا، وہ کچے کان کا تھا، اس نے فیصلہ کر دیا کہ عیسیٰ کو پکڑ کے کھوپڑی کی جگہ صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ جب وہ اندر داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ وہی اس کے اوپر مصر تھا اور کھوپڑی کی جگہ چڑھانے کے اوپر وہ بڑا متحرک تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی، اور لوگ یہاں پر نظر بندی کے عالم میں وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بڑا ہی مزے کا اور بڑا ہی تعجب خیز واقعہ وہ تھا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع سماوی کا فیصلہ فرما دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اڑ گئے اور چلے گئے اور پہنچ گئے۔ یہاں پر جو تلاش کرنے کے لیے آدمی گیا تھا، وہ جب باہر آنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ آ گئے، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں ہیں، ان کو یہاں پر نہیں، یہاں تلاش کیا جائے، ان کو میں وہاں تلاش کرتا ہوں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بڑا ہوشیار بنتا ہے، عیسیٰ نہیں ہے اندر، تو کون ہے پھر؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے میں تمہارا فلاں فلاں ہوں۔ اس نے بہت ساری نشانیاں بتانے کی کوشش کی، لوگ ماننے نہیں لگے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام شاید ہمیں دھوکہ دے کے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا اور انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، اور بڑی دردناکی کے ساتھ انہیں صلیب پہ چڑھا کر کے ختم کر دیا۔ یہ یہودیوں کی سوچ میں اور ان کے گمان میں ایسا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا۔ قرآن کریم بالکل اس کی تردید کرتا ہے، اور اس واقعے کو قرآن کریم اس طریقے سے بیان کرتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور بس یہودیوں کو اس مشابہت میں اور اس قسم پرسی کے عالم میں اور اس بات میں ان کو بس الجھا دیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ یہ واقعہ بالکل اس طریقے سے الٹ کا تھا۔ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پر، سرزمین مقدس میں دمشق میں ایک جو منار بنا ہوا ہے سفید کلر کا، وہاں پر قیامت کے قریب دجال کے خاتمے کے لیے آپ کا نزول ہوگا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نازل کرے گا، اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب انجیل پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں آئیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت اور ان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ 5 وقتہ نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق، آپ کی احکام کے مطابق پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کریں گے۔ اور آپ کے نزول کا مقصد یہ ہوگا کہ دجال کے ظہور پر، اس دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نازل فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا فلسطین اور سرزمین مقدس میں۔ پھر اس کے آگے جس طریقے سے انہوں نے جو کارستانیاں کی تھی، اور یہاں کے رہنے بسنے والے یہ فریسہ اور یہ فقیہہ اور یہ لبرل قسم کے لوگ، جنہوں نے وہاں پر تھیٹروں کو بنا دیا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ سرکس کے اڈوں کو قائم کر دیا، اور انہوں نے ناچ گانوں اور رقص و سرور کے محفلوں کو بیت المقدس کے بالکل قریب میں اور پہاڑوں پر انہوں نے اس طریقے سے بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گمان کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ ادا ان کی، اور یہ ان کی کارستانیاں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ اگر تم میری بات نہیں مانیں گے تو یہ بہترین بنا ہوا ہیکل جس کو ہیرودوس اعظم نے بنایا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوا تھا۔ دیکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، تم اگر نہیں مانو گے تو اینٹ سے اینٹ فلسطین کی بجا دی جائے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور ہیرودوس اعظم بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دور آیا، اس کے بعد کا جو دور تھا، جو رومیوں کی جانب سے ان پر حکومتیں چلتی تھی، اور وہاں کا خسرو ان پر حکومتیں کرتا تھا، وہ اس سے بیزار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلی جنگ کا پھر آغاز کیا۔ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ ہم ان کی حکومت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ فلسطین میں رہنے والے یہودی کیا پھر اپنی آسائشیں اور اپنے آرام کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور ہوا اسی طریقے سے تھا کہ 1442 ایکڑ پر یہ قوم جو پھیلی ہوئی تھی، اس میں 52 سے 53 لاکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ پوری کی پوری آسائشیں اور آرام کا ایک مرکز بن چکی تھی۔ ایک طرف ہریالی بھریالی قدرتی مناظر تھے، ایک طرف ان کے عیش آرام کی ساری چیزیں تھیں، اور بیت المقدس کے
اطراف میں اور اکناف میں انہوں نے کرۂ ارض کی ساری چیز وہاں پر مہیا ہو، اس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے مارکیٹ ادھر انہوں نے قائم کیے تھے کہ اسی دور کے بعد یہ دور آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مرتبہ شام اور فلسطین تشریف لے گئے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو بننے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان نے تجارت لے کر کے اس کو بڑا کر چڑھا کر لائے تھے، اور بہت ہی زیادہ آپ کی تجارت میں کامیابی ہوئی تھی۔ یہ دور میں جب شام ایک ملک فلسطین بہت ہی زیادہ مارکیٹ کے اعتبار سے اور بہت زیادہ بزنس کا ایک ہب بن چکا تھا اس ہیرودوس اعظم کے دور میں، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ وہاں پر ترقیاں دی تھی، لیکن اس کے بعد جو کالا زمانہ اور کالا دور، ایک صفحات کے اعتبار سے کالا دور جو ان پر آیا، اور اس کی وجہ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر چڑھا دیا اور ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ان پر یہ دور آیا کہ اس زمانے کا جو قیصر روم تھا اس نے ارادہ کیا کہ یہاں کے رہنے بسنے والوں نے کیا ہمارے ساتھ بغاوت کا علم تو نہیں اونچا کر دیا، یہ ہم سے ہماری ملکیت میں رہنے کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت تو نہیں کی۔ اس کو آزمانے کے لیے اس نے 500 لوگوں کو بھیجا کہ یہ چیز کو ذرا پنک کے آؤ، اس چیز کو ذرا معلوم کر کے آؤ کہ کیا وہاں کے رہنے والے لوگ ہم سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ قیصر روم کے 500 لوگ وہاں پر پہنچے، یہودیوں نے ان سب کا خلا خما کر دیا، ان سب کو تہہ تیغ کر دیا اور ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہاں پر قیصر روم بڑا ہی زیادہ اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہاں کے بسنے والے لوگوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرستادوں کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اب انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اس نے 3000 لوگوں کو جو بڑے زبردست لشکر تھے اور بڑے زبردست لڑاکو قسم کے تھے ان کو لے کر کے وہ نکلا، لیکن ان کی بدبختی ہی سمجھیے کہ قیصر روم کے ساتھ وہ جب فلسطین اور ملک شام کے پہنچنے سے 6 میل پہلے ہی تھے، وہیں پر یہودیوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے اکثر لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا اور انہیں ختم کر دیا اور پھر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو قیصر روم نے اعلان کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، جو 500 لوگوں کو بھیجا گیا تھا ان کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ یہ سن 66 سے 68 کی بات چل رہی ہے، 2 سال کے درمیان بڑی سخت ترین لڑائی ہوئی۔ سن 66 عیسوی اور سن 68 ہجری، اس 2 سال کے درمیان میں 2 لڑائیاں ہو چکی تھی۔ تو اس نے پھر وہاں ہیرودوس اعظم کا جو پڑپوتا تھا جس کا نام تیتس بتایا جاتا ہے تاریخ میں، اس تیتس وہ بڑا ہی خونخوار قسم کا آدمی تھا، اس کو جنرل اور کرنل بنا کر ایک بڑی فوج کے ساتھ اس نے بھیجا کہ فیصلہ کر کے آئے، جیتے تو ہماری حکومت اور اگر ہارے تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کن امر کو لے کر کے تیتس کی نگرانی میں وہاں پر بھیجا۔ اب یہ جو تیتس تھا وہ جب یہاں پر پہنچا اور کم از کم 1 مہینے کا وہ فصیل کے محاصرہ کر کے وہ کھڑے رہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر انہیں اس بات کی جب بھنک نہ لگی کہ یہ لوگ نہیں کھولیں گے اور یہاں اندر جانے نہیں دیں گے، تو اس نے سارا کا سارا توڑ کر اور اس کی فصیل کو توڑ کر پھر وہ جب اندر گیا اور اس نے اس طریقے کے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں، ایسا زبردست ان کو سبق سکھایا ہے کہ لاکھوں لوگ، تاریخ میں لکھا ہوا لاکھوں یہودیوں کو اس نے تہہ تیغ کر دیا۔ اور کیسے زبردست ان کی ساتھ سزائیں دی، دیکھیے کہ تیتس نے یہودیوں کی جو دراز قد بچیاں تھیں یعنی لڑکیاں تھیں، ان سب کو اپنی خدمت اور اپنے خادموں کی خدمت کے لیے چن لیا اور انہیں الگ رکھ دیا اور ان کے ایمان سے اور ان کے دین سے ان کو پھیر کر اپنے ایمان میں لے لیا، یعنی بس ان کو استعمال کرنے کے خاطر اس نے خوبصورت اور دراز خط عورتوں کو الگ کر دیا، اور پھر وہاں کی رہنے والی عورتوں اور بڑی بوڑھی عورتوں اور بچوں کو اس نے تہہ تیغ اڑا دیا، سب کے پرخچے اڑا دیے۔ اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں کے نوجوان بچوں کو
کئی لاکھ، تاریخ میں لکھا ہوا لاکھوں بچوں کو اس حکم کے تحت اور اس ارادے کے تحت وہاں سے کئی کمپنیوں میں بھیجے کہ یہ اپنے وہ زمانے میں کچھ وہ لوگ، ان لوگوں نے ایک نئی چیز کو ایجاد کیا تھا جس کو اب کہا جاتا ہے گیم کھیلنے کے لیے اور اپنی عیش اور عیاشی کرنے کے لیے، کہ وہ لوگ تالاب میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا گردن تک یا کمر تک، اتنے پانی میں چھوڑتے تھے اور اپنے مزے اور ٹھٹا اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے اور اس قوم کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے بندوقوں سے ان کو اڑا کے تہس نہس کر دیا کرتے تھے۔ تو لاکھوں بچوں کو اس نے اس طریقے سے لے گیا کہ وہاں پر ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو بمباری کر کے ہلاک کیا جائے، جب وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، کہ جو بچ گیا بچ گیا۔ وہ گیم اس طریقے سے کھیلتے تھے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ چیز عام اور تام تھی کہ وہ لوگ وہاں سے چلتے اور وہ بچوں کو چھوڑتے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتے، کبھی پانی میں چھپتے، کتنی دیر انسان پانی میں چھپ سکتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے، تھوڑا سا سر اٹھاتے تو اس کے سر کے کئی ٹکڑے ہو جاتے، کچمبر وہ بن جایا کرتا تھا۔ اس نیت سے اور اس ارادے سے اس نے کئی بچوں کو بھیجے، اور ایک ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہم کچھ تماشا بنائیں گے ان بچوں کا۔ جو نوجوان بچے تھے ان کو اس ارادے سے اس نے پھر وہاں سے روم کی طرف اور فارس کی طرف بھیجا تھا کہ ان کو شکار بنایا جائے درندوں کے ذریعے، اور جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہے ان کے حوالے ان بچوں کو کیا جائے، اور یہاں ہم بیٹھ کے باہر دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ان بچوں کی جو ہے نا جان وہ درندے لیتے ہیں، اور پھر ان کے چیر پھاڑ کرنے کے خاطر اس نے کئی لاکھوں بچوں کو وہاں پر بھیج دیا، اور کئی لاکھوں بچوں کو وہاں کی کمپنیوں میں محنت کرانے اور ان کو گھسانے کے لیے اس طریقے سے اپنے فارس کی کمپنیوں میں کئی ہزاروں لاکھوں بچوں کو بھیجا۔ اس طریقے سے کچھ نوجوان عورتوں کو اپنے ملک لے کر آیا اسیر بنا کر کے، اور کچھ کئی لاکھوں قسم کے نوجوان مردوں کو اس طریقے سے اس نے بھیج دیا، اور بچے اور بوڑھیوں کو کہا کہ ان کو یہیں پر ختم اور ہلاک اور برباد کر دیا جائے۔ اور وہاں پر 60,000 ایسے لوگ تھے جو اس کی تیتس کے چنگل میں آنے کے بعد اب وہ حفاظت کی غرض سے وہ باہر کی طرف جو ہے نا برآمدوں کے کئی جو ہے نا ہالوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تیتس نے اتنا گندا کھیل اور ایسی ظلم و بربریت کے پہاڑ ان پر توڑے کہ تیتس جب اندر گیا اور اس نے ہلاکت اور بربادی کے ساری حدوں کو پار کر دیا اور وہ مارنے جلانے لگا، تو ایک یہودی اس میں تھا جس نے کچھ آگ کے ایک شعلے کو لے کر ہیکل کے اندر پھینک دیا۔ وہ ہیرود اعظم کا بنایا ہوا تاریخ کا سب سے خوبصورت ہیکل تھا، یعنی تاریخ میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام بنائے وہ تو ختم ہو گیا تھا بخت نصر کے زمانے میں۔ اب ہیرود اعظم نے ان یہودیوں کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے مکاری میں جو ہیکل بنایا تھا بڑا ہی شاندار اور بڑی خوبصورت انداز میں، اس کو اس بار کوئی اور مجوسی اور کوئی ایرانی اور کوئی اور عیسائی اس کو ہلاک اور برباد نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہودی ہی اس کو ہلاک کر رہا تھا۔ ایک یہودی نے اندر شعلے کو پھینکا اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگ پکڑتی گئی، تیتس کے بہت زیادہ چاہنے پر کہ آگ کو بجھا دیا جائے اور ہیکل کو ویسے ہی باقی رکھا جائے، لیکن ان کا ہیکل اس طریقے سے جل گیا، خاکستر ہو گیا، اور سارے یہود کی مال اور دولت، ان کے ہیرے جواہرات اور ان کی زندگی کا سارا سرمایہ جو ہیکل کے اندر موجود تھا، سب کا سب ہلاک اور برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تیتس اس کو اس لیے بچانا چاہتا تھا کہ وہ تھا تو دوسری قوم کا مجوسی تھا، لیکن وہ اس کو اس لیے بچانا چاہتا تھا کہ اسی کے پڑدادا نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ تیتس جو تھا ہیرود اعظم جو اس کی تعمیر کیا، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جو اس کی تاریخ بتائی گئی، اس کا یہ پڑپوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کو باقی رکھنا چاہتا تھا کہ تاریخ اس کو دیکھے گی، ہمیشہ ہیرود اعظم اور تیتس کی تاریخ میں نام آئے، اس وجہ سے وہ بیان کر بچانا چاہتا تھا۔ لیکن وہاں کے بسنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گندا کھیل کھیلا تھا اور ان کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ سارا کا سارا ہیکل جل کے خاکستر ہو گیا۔ اور یہ وہی دن تھا 14 اپریل، یہ وہی دن تھا 600 سال پہلے بخت نصر نے جب ہیکل کو ہلاک اور برباد کیا تھا۔ 600 سال بعد اسی تاریخ کو اور اسی دن
ایک یہودی نے اس میں آگ لگا کے سارا کا سارا خاکستر کر دیا۔ اب وہ جب اندرونی حصے پر جو سب سے زیادہ کوہ مرور اور کوہ زیتون پر آباد تھی، جب وہ اوپر والے حصے کو جب وہ ہلاک اور برباد کر کے اس کے برآمدوں میں پہنچا اور زیری حصوں پر جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ رہے ہیں۔ اب ان کا فیصلہ وہ کر رہا تھا، نوجوانوں کو مارنا اور عورتوں کو الگ کرنا اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا اور ان کو ذلیل و خوار کرنا، یہ کام چل ہی رہا تھا کہ ایک ہال میں 60,000 مرد و عورت بیٹھے ہوئے تھے حفاظت کی غرض سے کہ ہم تمہارے خدام اور غلام بن جائیں گے، اگر تمہارا حکم ہو تو ہم یہاں پر اپنی زندگی گزار دیں گے تمہاری خدمت میں، لیکن ہمیں نہ مارے۔ لیکن تیتس کے کچھ حکم دینے سے پیشتر ہی اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے وہاں پر آگ لگا دی اور ان سارے کے سارے 60,000 پورے کے پورے لوگوں کو جلا کر اندر ہی جو ہے نا تہس نہس کر دیا اور انہیں ایندھن بنا دیا اور انہیں آگ کا گولا بنا دیا۔ اس طریقے سے وہاں کی کہانی پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ یہ تیتس کے زمانے میں ان یہود کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھنے اور اپنی عیش و آرائش کے سامانوں کو مہیا کرنے کی وجہ سے یہ چوتھی مرتبہ ہیکل برباد ہوا اور یہاں پر کی ساری فن تعمیر کی تکمیلوں کو ختم کیا گیا اور تیتس نے اس زمانے میں وہاں پر سارا کا سارا برابر کر دیا۔ اب کچھ اس نے باقی نہیں رکھا۔ جس طریقے سے بخت نصر نے کالے گل وہاں پر کھلائے تھے، ٹھیک اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیتس نے وہ سارے کے سارے ہیکل کو اور وہاں کی پہاڑیوں کو اور وہاں کی چیزوں کو سب کو اس نے برابر کر دیا اور تہس نہس کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا 571 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے 571 سال کے بعد اب وہ دور شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سجایا تھا، جس کی وجہ سے اس زمین کو بچھایا گیا تھا اور جس کی بدولت، جس کے صدقے طوفیل اس آسمان کو اٹھایا گیا تھا اور جس کے پیروں کے صدقے میں اور جس کی جوتوں کے صدقے میں اس ساری کائنات کو انسان کا مخلوق بنایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا اور ابتدائی دور میں یعنی ان 4-5 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد کیا کیا فلسطین میں ہوا، کس طریقے سے وہ پھر آباد ہوا، پھر وہ کس طریقے سے مرکز بنا اور پھر کیسے شروعات میں ابتدائی دور میں فارس اور روم جو اس وقت کے سپر پاور تھے ان کی لڑائیوں میں کیسے یہاں کے مشرکین اور مسلمان حصہ لیا کرتے تھے اور اس کے آگے کس طریقے سے وہ لوگ کارنامے انجام دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا وہ تیسرا غزوہ جو خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فارس اور روم اور فلسطین اور بیت المقدس کی فتح یابی کو کیسے اسکرین پہ بتا دیا تھا، اس پہاڑ کے توڑنے پر کیسی اس کی روشنیوں میں بتا دیا تھا اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں کیسے وہاں پر فتح یابی نصیب فرمائی، ان کے کیا واقعات تھے، پھر اس کے بعد کیسے دور اور ادوار اس پر گزرے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تاریخ اسلام کو ہم سب کے ذہنوں میں پیوستہ فرمائے اور تاریخ اسلام کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ایمان اور اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري